میں آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میرا آپ سے کوسچن ہے کہ آپ اکثر حرام ریلیشن شپ سے منع کرتی ہیں تو پھر ہم اس طرف کیوں انوالو ہو جاتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. صرف حرام ریلیشن شپ ہی نہیں، جتنے بھی گناہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ چوری ہے، جھوٹ ہے، راہزنی ہے، ڈکیتی ہے، سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے. اسی طرح حرام کی طرف ہم تب جاتے ہیں جب ہمیں دین کے بارے میں کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی، دین کے بارے میں جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن نے ہم پر کچھ باؤنڈریز لگائی ہیں، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تب ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، مرد کے ساتھ لچک سے بات نہ کرنے کا حکم دیا ہے، مرد کو نظریں جھکا لینے کا حکم دیا ہے، جب یہ باؤنڈریز ہوں گی، ایک شخص ہے اسے آپ نے دیکھا نہیں تو پھر حرام کی طرف آپ کس طرح جائیں گے؟ جا ہی نہیں نہ سکتے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں 99.9% وہ خواتین، وہ بچیاں جو دین کی تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کرتی ہیں، کسی جامعہ، کسی انسٹیٹیوٹ سے جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے 100% دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائی ہے، وہ حرام کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گی. کیونکہ انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے رہا ہے، نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی تو حرام کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، مخلوط تعلیمی نظام ہے، شیطان نے جگہ جگہ پر اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کو تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں. پھر جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے تو پسند کی شادی کا حکم دیا ہے، اسلام تو یہ رائٹ دیتا ہے خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو. بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی اسپیشلی مینٹلٹی یہ ہے کہ دین آپ کے گھر کا ہے، آپ کا دین شادی سے شروع ہو کر شادی پر ہی ختم ہو جاتا ہے. منافقین مدینہ والا حساب ہے کہ دین میں سے جون سی چیز اپنی مرضی کی ہے، اپنی پسند کی ہے، اس کو اپنا لیا، جو اپنی مرضی کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. جہاں ایک بچہ پسند کی شادی کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، تو دوسری طرف اسی بچی سے اگر پردے کا کہا جائے یا بچے سے داڑھی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. اگر اسی بچے یا بچی کو نماز یا قرآن کی تعلیم کی ترغیب دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، آپ کے لیے تو نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. تو پھر یہی احکامات شادی کے لیے بھی ہے. چھوڑ دیجیے، اس کا حکم بھی تو اسلام دے رہا ہے، لیکن کس طرح دے رہا ہے اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا. ہر چیز کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کا انتخاب کر سکتا ہے تو وہ کس دائرے میں کہا ہے کہ جب آپ کسی سے نکاح کریں تو اس میں یہ خوبیاں دیکھیں، اس کی دینداری دیکھیں، اس کا حسن و جمال دیکھیں، اس کا فائنینشلی سٹیٹس دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ یعنی کہ حسب و نسب دیکھیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دینداری دیکھو. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک، صرف باتیں. اور پسند کی شادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے بات چیت شروع کی، پھر وہ بات چیت گھنٹوں سے، مہینوں سے، سالوں چلی، اس میں آپ ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں، فحش میسیجز بھی کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ آپ نے اسے حلال قرار دے دیا کہ ہم نے تو شادی کرنی ہے. کہاں پر آیا ہے کہ جس سے آپ نے شادی کرنی ہے آپ اس سے فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ کہاں آیا ہے کہ جس سے آپ نے شادی کرنی ہے آپ اس سے میسیجز پہ بات کر سکتے ہیں؟ کس شریعت میں، کس اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جس سے آپ نے کل خواہ لڑکی ہے خواہ لڑکا ہے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے فیس ٹو فیس پہ پردہ بات کریں؟ کہیں پہ تو نہیں یہ آیا، کہیں پہ تو نہیں یہ لکھا. آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو سیکھتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس طرح کی بات کروں، پھر بھی میں مجبور ہو جاتی ہوں یہ کہنے پر کہ اس پر ماں باپ کو بہت بڑا فالٹ ہے. وہ کس طرح فالٹ ہے کہ ہمارے ماں باپ ڈگریز پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے CSS کی ہے، ہمارا بچہ لوئر ہے، ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، لیکن دینی تعلیم پر ہم ذرا پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ پیسہ چھوڑ کر ہم تو وقت بھی خرچ نہیں کرتے، اسے ضروری ہی نہیں سمجھتے. یہ ساری باتیں انیشلی سٹیج پر سمجھانے والی ہوتی ہیں، بتانے والی ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں جب اولاد بغاوت کرتی ہے، جب پانی سر سے
اوپر چلا جاتا ہے. آپ نے پہلے ہی ان کی تربیت اس طرح نہیں کی. حالانکہ انبیاء بھی اولاد کی وجہ سے کئی آزمائے گئے ہیں. حضرت نوح کے بیٹے نے جو ہے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حیا کا دامن تو بیٹی کے ہاتھ میں تھمائے نا. حیا تو ہونی چاہیے. جب آپ کی نظر ہی کسی کے لیے نہیں اٹھے گی تو حرام کی طرف جانا تو بہت دور کی بات ہے.